امریکہ سے بات چیت جاری ہے، تجارتی معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ امریکہ مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا، دہشت گردی کے خلاف بات کے لیے تیار ہے، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی، ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کے بجائے اسٹریٹجک تعلق بنائے، امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ باری پی ٹی آئی کے خلاف کیسی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا اور قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ نواز شریف کے بعد حکومت نے ٹی ٹی پی کے لیے بارڈر کھولے، 100 سے زائد مجرم رہا کیے گئے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ آج وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ہم ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں مضبوط روابط کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن کے حوالے سے امور بھی زیر غور آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف۔ ایکس میں کہا کہ اسحاق ڈار سے دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے پر بات چیت ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں بھی تعاون پر بات ہوئی ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان بھارت سیز فائر میں امریکہ کے مثبت کردار کا ذکر ہوا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا بھی ملاقات میں بیان۔ ایران سے ثالثی پر روبیو نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اسحاق ڈار اور روبیو میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے سرکاری دورے کے دوران بیجنگ میں چینی سیاسی و عسکری قیادت کے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو توسیع کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیجنگ میں چینی سیاسی و عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں، پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو توسیع، کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل نے چین کے نائب صدر ہانگ جینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں سی پیک کے تحت رابطے کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں مشترکہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فریقین نے خود مختاری، کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن جنرل جانگ یوشیا اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائی جن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں دفاعی، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقاتوں میں مشترکہ تربیت، دفاعی جدید کاری اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر گفتگو ہوئی۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ملاقاتوں میں ہائبرڈ، سرحد پار خطرات کے مقابلے کے لیے باہمی آپریشنل ہم آہنگی اور اسٹریٹجک کوارڈینیشن مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر سے بھی ملاقات کی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل چن ہوئی اور فیلڈ مارشل کے درمیان ملاقات میں دفاعی و سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی عسکری قیادت نے پاک چین دفاعی شراکت داری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تسلیم کیا، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور تمام شعبوں میں فوجی تعاون کو آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت و ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مزید یہ بھی کہنا تھا، سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر لشکر اور شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔
وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز پیٹس بانڈ کی منظوری دے دی ہے اور یہ کہا کہ یہ جدید ماڈل نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے نجی سرمایہ کاری کی جانب راغب کرے گا۔ اس نظام کے تحت نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہنر سکھائے جائیں گے، جس سے پاکستان کے نوجوان بااختیار اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ نوجوانوں کی استعداد کار کو بڑھانے، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہنر کی تربیت اور تربیت کے بعد روزگار یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا یہ کہنا ہے کہ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جوڈیشل اکیڈمی میں جوڈیشل افسران کو تربیت دی گئی ہے۔ عدلیہ کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو سامنے لایا جائے گا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ قانون کے بہترین ماہر روزانہ کی بنیاد پر کیسز سن رہے ہیں۔ Ladies and gentlemen, I'm pleased to share that we have already begun translating this resolve for improving judicial well-being into concrete, short and medium-term policy actions through the National Judicial Policy Making Committee, a committee comprising of all the Chief Justices of the High Courts and the Chief Justice of Pakistan as its chairman, and a bench of the High Court which should be assigned to deal with these cases, and same is the case with the Supreme Court. This will bring in consistency in the decisions, and hopefully it will also shorten the period of deciding such cases. We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the High Courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August, where each High Court will give us an input of how they want to proceed with it. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد واٹس ایپ چینل پر نفرت انگیز مواد، دہشت گردی کے بیانات اور سر قلم کرنے کی ویڈیوز شیئر کرتا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام لکھا کہ ہم عالمی برادری اور واٹس ایپ انتظامیہ سے اس اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ 221 ارکان کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط۔ برطانیہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرے اور بطور ریاست تعلقات استوار کرے۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی کانفرنس سے پہلے ریاست تسلیم کیا جائے۔ خط کا متن: برطانیہ 2 ریاستی حل کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک علیمہ خان نے پارٹی کو بھی نہیں بتایا کہ قاسم اور سلیمان کس تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان جلسے کے حوالے سے بھی ابھی کوئی اطلاع بطور پارٹی ترجمان میرے پاس نہیں ہے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا تھا۔ علیمہ خان نے اب تک پارٹی کو ان کی پاکستان آمد کی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا۔ پارلیمان سے استعفوں سے متعلق بیرسٹر گوہر کے بیان پر شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف چٹ چیٹ کی حد تک ہے، پارٹی میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ یہ سزائیں جو ہے یہ دینے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی، اس سے تو پھر شدت احتجاج میں اور وہ آ سکتی ہے۔ مینار پاکستان پہ جلسے کا کوئی پلان سامنے آ رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے 5 تاریخ کو؟ ہے ایسا کوئی پلان؟ سر میرے علم میں ایسی چیز ابھی تک نہیں ہے۔ جب تک آفیشلی مجھے پنجاب کی چیف آرگنائزر اطلاع نہیں دیں گی میں آپ کو کوئی چیز کنفرم نہیں کروں گا۔ بات لٹک رہی ہے نااہلی کی، تو اس طرف اگر معاملہ جاتا ہے، انہوں نے اشارہ تو دیا کہ شاید پھر ہم بھی اسمبلیوں سے نکل جائیں، تو ہے ایسی کوئی کنسیڈریشن کہ اگر سزائیں ہوتی ہیں اس پیمانے پر آپ کے لوگ نااہل ہوتے ہیں تو پھر اسمبلیوں سے نکل جائیں گے آپ؟ سر اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں جب حکم دیں گے۔ پارٹی میں ایسی کوئی ڈسکشن ہے فی الحال؟ سو فار تو ابھی کوئی فارمل لیول پہ نہیں ہے۔ انفارمل اگر چٹ چیٹ کہیں ہو رہی ہے تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ورتھ مینشننگ۔ اور خان صاحب کے بیٹوں کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، ظاہر آپ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ خان صاحب کے بیٹے 11 دن بعد آپ کی تحریک نقطہ عروج پر پہنچتی ہے، آ رہے ہیں پاکستان یا نہیں آ رہے؟ سر پہلی گل تو یہ ہے کہ اسی کدی بھی نہیں کیا اسی کہ انہوں نے 5 تاریخ کو آ کے ڈیٹ کرنا ہے، نیور، نمبر 1۔ نمبر 2 امریکہ سے وہ ان کا ٹرپ ختم ہو گیا، دے ہیو گون بیک۔ نمبر 3 علیمہ خان صاحبہ سے ہی ہمیں یہ خبر ملی تھی، کیونکہ فیملی کی خبریں ہمیں ادھر سے ہی ملتی ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹ وہ نہیں کرتے ہیں، تو ابھی تک ان کے پاکستان آنے کے حوالے سے کوئی ڈیٹ ہمیں نہیں دی گئی ہے۔